عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی وسلم دوستوں اور ساتھیوں، جس حدیث شریف کی 3 زرعی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ رحمان کی عبادت کرو اور ڈھنگ سے عبادت کرو، خلوص کے ساتھ عبادت کرو۔ بہت زیادہ عبادت آدمی کرے لیکن اس میں خلوص نہ ہو، ریاکاری ہو یا سنت کے مطابق عبادت نہ کرے تو اس عبادت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ عبادت محترم بشان کب بنے گی؟ جب ہم سنت کے مطابق اور خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، ہم نے بنی آدم کو کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس طرح عبادت کرو گے تو یہ عبادت سے آدمی کو بہت درجہ ملے گا، درجات ملیں گے، مقامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ عبادت ہی کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے خاطر میں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ عبادت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آدمی کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ عبادتی کے ذریعے سے ملتا ہے، اور سکون اطمینان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھی ہے اور عبادت میں رکھا ہے۔ تھوڑی دیر آدمی دل کے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، دیکھیے آدمی کو کتنا اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں قرآن کی تلاوت بھی ہے اور فرض نماز بھی ہے، نوافل بھی ہے۔ ان تمام چیزوں پر آدمی عمل کرے تو اس کو دنیا میں کیا، آخرت دنیا میں سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب دیکھا، کتنے بڑے شخص ہیں، کسی نے خواب میں پوچھا کہ آپ کی مغفرت ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ مغفرت ہو گئی لیکن جو ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے واعظ کرتے تھے اور فصیح و بلیغ عبارات میں بیان کرتے تھے اور اشارات و کنایات جو میرے تھے وہ کچھ بھی کام نہیں آئے۔ جو آخری شب میں جو میں چند رکعتیں تہجد کی پڑھ لیتا تھا، اسی بنا پر، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور جنت میں پہنچایا۔ دیکھیے ہم لوگ دنیا میں بہت سے کام کرتے ہیں، دنیاوی امور میں مشغول رہتے ہیں، مشاغل دنیا کا کام کہا جاتا ہے، لیکن جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ بھی اگر اخلاص کے اور حدیث بیان کیا کرتے تھے، شیخ الحدیث تھے،
ان کے دل میں اچانک خیال ہوا کہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اتنا شہرہ ہے اور اتنی ہماری شہرت ہے اور اتنی عزت ہے، اور بادشاہوں، عوام تو چھوڑ دیجئے، پڑھے لکھے طبقے کو چھوڑ دیجئے، بادشاہ کے یہاں بھی ان کو بڑی قدر تھی، اور بادشاہ ان کو جو ہے ان کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ان کو اچانک اس دل میں آئے کہ تمام چیزیں جو ہیں خالصاً للہ نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ناموری اور شہرت کے لیے ہے۔ فوراً انہوں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور بغداد چلے گئے، اور دمشق جامع مسجد میں اوپر جا کر اور وہ مجاہدہ اور ریاضت میں لگ گئے۔ 8 سال تک متواتر جو ہے اپنے دل کا تزکیہ کرتے رہے، دل کو پاک صاف کرتے رہے اللہ کے ذکر میں۔ انہوں نے بیان کیا، اس درمیان میرے اندر عجیب عجیب انکشافات ہوئے اور اللہ کے اسرار پیدا ہوئے، ان سبوں کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں من پر منکشف ہوئیں میں اس کو بیان کر دوں تو عوام الناس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور وہ مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں۔ بس اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ حالانکہ وہ بہت بڑے فلاسفر تھے، منطق میں کمال درجہ رکھتے تھے، حدیث قرآن سب جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مجاہدے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ سالک جو ہے اللہ کے راستے میں چلنے والے صحیح لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کرام ہیں۔ یہی لوگ جو ہیں سب سے بڑے جو ہے بڑے سے بڑے دور اندیش، بڑے بڑے دانشور اور منطق و فلسفہ کے ماہرین سے زیادہ یہ جو ہے ان کا راستہ درست ہے۔ اس پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ چلو تھوڑا سا آپ حضرات کو جی تو میں یاد کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات المنقذ فی الضلال میں، ان کی کتاب بہت زبردست کتاب ہے، یعنی گمراہی سے نکالنے والی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے، حضرت معلم اثار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختارات میں بھی، تاریخ دعوت عظیمت میں بھی لکھا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے مجاہدات کے بعد، 8 سال مجاہدات کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ دین کے راستے پر چلنے والے یہ صوفیہ کرام ہیں، اور ان کے عقل
اور ان کے دانائی کو دنیا سے بڑے بڑے حکماء فلاسفہ بھی ان کے عقل کے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے، کیونکہ ان کے ہر بات جو ہے کتاب سنت کے روشنی سے نکلی ہوئی ہے، اور اس زمین پر اس روشنی سے بڑھ کر کوئی روشنی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی ملۃ البیضاء، میں نے تم کو جو ہے ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات و دن دونوں برابر۔ یہ شریعت غرہ جو ہے اس میں جس طرح دن ہے اسی طرح رات دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ دنیا کے نظام میں ایسا ہے کہ دن میں روشنی ہے اور رات میں جو ہے حقیقی روشنی نہیں ہے، مصنوعی روشنی ہے۔ اگر کہیں جنگل میں چلے جائیے، سمندر میں، تو وہ روشنی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن شریعت اور دین کی ایسی بات ہے کہ ہر وقت اس کو روشنی آدمی حاصل کر سکتا ہے اور اپنا راستہ طے کر سکتا ہے، اپنے مراد کو پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور انسان کی شرافت کی بات ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ کوئی بھی آ جائے اور اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے، ولا رد السائل ولو بشق تمر، سائل کو واپس کرو اگرچہ تھوڑی چیز ہو، کھور کا پایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمر، اپنے آپ کو بچا لو، اتقوا النار، اگرچہ کھجور ہو، ایک کھجوری ہو، بلکہ نصف کھجور ہو، اس سے بھی آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو آدمی اچھی طرح لوگوں سے کلام کر لے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، اچھی طرح ملا لے، تو یہ بھی خوش اخلاقی میں داخل ہے۔ خوش اخلاقی کا اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ خوش اخلاق انسان جو ہے راتوں میں نماز پڑھنے والے اور دین میں روزے رکھنے والے کے درجے کو پالے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر خوش اخلاق بن جائے تو وہ لوگ تھوڑا سا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے مسلمانوں کے ساتھ، پورے انسانوں کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، مظاہرہ کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم ادنیٰ درجے کی معروف کو کم نہ سمجھو۔ بعض مرتبہ آدمی تھوڑی نیکی کو کم سمجھ لیتا ہے، ایسا نہیں۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کر لو، مل لو، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں اپنے کتاب ریاض الصالحین میں ابواب الخیر کو بنایا، یعنی خیر کے چیزوں کو، خیر کے ابواب کو انہوں نے بتائے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے آدمی کو جو ہے جنت میں پہنچا دے گی، جنت میں آدمی پہنچا دے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بہت بڑا مالدار تھا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ پوچھا بھائی کیوں مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جو مالدار تھے ان کو میں تھوڑا موقع دے دیا کرتا تھا، اور جو لوگ تھوڑا تنگ دست ہوتے تھے میں کچھ کم کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اور پسند آ گیا،
میری مغفرت فرما دی۔ تو چھوٹے عمل کو بھی آدمی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کوئی سائل آ گیا اور وہ مانگنے لگا، کل مخیل ہونے لگا۔ تو مریدین نے کہا کہ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور اس کو واپس کرنے لگے، ڈانٹنے لگے، غصہ ہونے لگے۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ ہم جانا پڑتا، یہ خود ہی حاضر ہو گئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی قیامت، تو اس وقت جو ہے ہر آدمی مالدار ہوگا اور زکوٰۃ دینے والا ہر مہینے کے پریشان ہو جائے گا، فلان بھی پاس جائے گا، فلان بھی پاس جائے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، اس کو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ گھر پہنچے گا، وہ کہے گا بھائی زکوٰۃ لے لو۔ اس نے کہا بھائی آپ سے میں تو ایک آدمی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس نے ہم کو پیسہ دے دیا، ہم کو اب ضرورت نہیں، تو یہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ آدمی جو ہے خود سفرہ چلے جاتے ہیں، سائل آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بہرحال آتم الطعام فرمایا گیا، اسی سے افشو السلام ہے، یعنی سلام کا رواج دو، اس سے بھی آدمی کو جنت میں پہنچ جائے۔ آج تدخل الجنہ بسلام، کثرت سے سلام کرے آدمی۔ ابھی پڑھ رہا تھا میں کہ 20 مرتبہ کسی نے سلام کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت میں جگہ دے دے گا۔ آدمی سلام کرے، سلام سے تو یہ کہ معاشرے میں اخوت محبت پیدا ہوگی، تعلقات درست ہوں گے، یہ سب چیزیں۔ بہرحال 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، خلوص کے ساتھ، تھوڑی ہی عبادت ہو جیسے میں نے بیان کیا۔ مولانا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کا ذریعہ جو ہے وہ چند رکعت تھی، وہ مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ تمام مجاہدات و جہادات اور جتنے وعظ نصیحت کیا کرتے تھے وہ کام نہیں آئے۔ کام کیا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے وہ تھے، صوفی تھے، اور بہت ان کے کلام میں بہت بلاغت تھی، سب چیزیں رکھی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کچھ اشارات و کنایات کام نہیں آئے، بس کام جو آئی وہ عبادت، تھوڑی سی عبادت کر رہے اللہ کے لیے۔ فرض نماز آدمی پڑھتا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ابھی کل میں نے بیان کیا تھا شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو فرائض کو کم نہ سمجھیے، یہی جو ہے خلوص کے ساتھ آدمی پڑھ لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لے، تو یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، یہی آدمی کو مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے افشو السلام، سلام کا ہم رواج دیں، اس میں بھی ہم بہت کمی کرتے ہیں، بلکہ بخل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، سلام میں بخل کرے اور دعا سے عاجز ہو جائے۔ دعا سے عاجز بھی ہو جانا یہ سب سے بڑی کمزوری انسان کی دعا سے عاجز ہو جائے۔ حالانکہ دعا ایسی چیز ہے کہ عبادت میں صرف دعا ایسی چیز ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ نہ مانگے۔ ہر عبادتوں کے لیے آدمی خلوص کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، آدمی ذکر کرے اللہ کے لیے، فرض نماز پڑھے اللہ کے لیے۔ لیکن عبادت ایسی چیز ہے، اس میں 2 رخ ہے، ایک تو اپنی حاجت آدمی طلب کر رہا ہے، اپنی ضرورت طلب کر رہا ہے، اللہ سے جو ہے روپیہ مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رضا طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کر رہا ہے، مغفرت سے نجات طلب، تو یہ عبادت ہوئی۔ تو دونوں چیزیں اس میں، اور پھر یہ کہ اخلاص کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے کہ آدمی صرف عبادت کرے تو یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ عبادت ایسی ہے۔ بہرحال ان چند باتوں پر اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔